أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. یہ ہے سورت الانعام. انعام نعم کی جمع ہے. عین کے سکون کے ساتھ نعم. انعام کے معنی مویشی، جو حلال جانور ہیں چار ٹانگوں پر چلنے والے، ان کو انعام کہا جاتا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں اب سورہ مائدہ میں بہیمۃ الانعام. تو اس سورت کا نام رکھا سورت الانعام. مکی سورت ہے، 165 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. اور مکی صورتوں میں آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے زیادہ تر مضامین کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، صداقت قرآن، وحی کا مسئلہ ہے، یا نافرمان قوموں کا انجام ہے. اس قسم کی چیزیں زیادہ ہیں. احکامات ایمانیات سے متعلق، عقائد سے خاص باتیں نوٹ کرتے ہیں. آج سے تھوڑا سا تیز چلیں گے، صحیح انشاءاللہ. جو اہم بات ہو وہ نوٹ کر لیا ہے. بہت آسان. مکی صورتوں میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے، شبیر احمد تفسیر عثمانی میں امام راضی کہ اس سے یہاں پر جس فرقے کا رد وہ ہے آتش پرست، مجوس، وثنیہ. اس کو کہتے تھے وثنیہ، آگ کو پوجنے والے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پارسی. ان کا رد کیوں؟ ان کے ہاں نظریہ یہ ہے کہ معبود دو ہے، ایک یزدان اور ایک اہرمن. ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے. ایک اچھے کام کرتا ہے اور ایک برے کام کرتا ہے. یعنی برے کام اور معبود کرتا ہے اور اچھے کام اور معبود کرتا ہے. خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، جس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ یعدلون شریک بناتے ہیں. یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں. حالانکہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں من طین، گارے سے. ثم قضا اجلا، پیدا کرنے کے بعد پھر ہر انسان کے لیے ایک میعاد مقرر کی، زندگی گزارنے کی. ایک وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک میعاد اور ہے اللہ تعالیٰ. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک میعاد مقرر، وقت مقرر، عندہ، اللہ کے پاس اور ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کے ختم ہونے کی. ایک ہر انسان کے لیے میعاد مقرر کی ہے اور ایک دنیا کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر ہے عندہ، اللہ کے پاس. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، فِي
السماوات جو آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض زمین میں بھی ہے، یعلم سرکم جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم اور تمہارے جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، کماتے ہو، وَمَا تَأْتِيهِمْ فرمائے ایسے ضدی مزاج لوگ ہیں، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر ہوتے ہیں ان سے اعراض کرنے والے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، کب؟ لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم انباء پس عن قریب آئے گی ان کے پاس انباء حقیقت، انجام، انباء نبأ کی جمع ہے، نبأ کے معنی ہے خبر، اب لازمی ترجمہ کرتے حقیقت انجام، پس عن قریب آئے گی ان کے پاس حقیقت اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کا مذاق، جس چیز کا مذاق اڑایا اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، کچھ سمجھ لیں گے۔ الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن کتنی ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، قرن کہتے ہیں ایک زمانے کے لوگ، جیسے یہ ہمارا ایک زمانہ ہے نا پوری دنیا میں، چاہے کہیں بھی ہو پوری دنیا میں، یہ ایک زمانے میں لوگ وقت گزار رہے بھی، یہ قرن ہے۔ تو کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے جماعتیں، مکناہم فی الارض جن کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، جن کو ہم نے قدرت دی تھی زمین میں، ما لم نمکن لکم جو طاقت اور قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی، کہتے ہیں نا بلڈنگ بنائی ہوئی زلزلہ پروف ہے، یہ کیا زلزلہ پروف ہے؟ اللہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو، ابھی بھی قوم عاد اور قوم سمود کے آثار کو دیکھے جا کے پہاڑوں کو تراشتے تھے، فرمایا کہ جو قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے اتاری ان پر آسمان سے موسلادھار بارش، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے بنائی نہریں جو چلتی تھی ان کے نیچے، نیچے کا مطلب ان کے درمیان سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ نتیجہ انجام کیا نکلا، بالآخر فَأَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ہم نے کھڑی کی، ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور جماعتیں، وہ ہلاک ہو گئے اور لوگ آ گئے۔ اب آگے رسالت کا بیان ہے، یہ مسلسل دیکھیں مکی صورتوں کے اندر رسالت، توحید، قیامت، یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ تو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تو بشر ہے، آپ اللہ کے نبی بن کر آ گئے تو فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس پر ان کا بڑا اعتراض تھا، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اگر ہم وَلَوْ نَزَّلْنَا اگر ہم اتارے آپ پر کتاب، فی قرطاس کاغذوں میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پس البتہ اس کو چھو لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر لے لے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے، کتاب کو یہ کہیں گے۔ وقالوا اور انہوں نے یہ بھی کہا، مشرکین نے، کفار نے یہ بھی کہا، لولا انزل علیہ ملک اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بتائی، فرمایا ولو انزلنا ملکا اور اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر البتہ طے ہو جائے معاملہ، ثم لا ينظرون پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ فرشتہ جب آئے گا ظاہر بات ہے وہ تو جسم نورانی یتشکل باشکال
وہ تو ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا، تو اصلی صورت میں آ جائے. انسان کو اللہ نے طاقت نہیں دی کہ وہ دیکھ سکے فرشتے کو. ابھی فرشتے بیٹھے ہوں گے اس مجلس میں، ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ہے، نظر آ رہے ہیں، تو دیکھ نہیں سکتے. تو پھر اگر نہیں دیکھ سکیں گے اور آگے وقت ہوا ہوگا اللہ کا عذاب پڑے گا. ایک صورت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور البتہ اگر ہم بنائے اس کو فرشتہ نبی کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بنائیں گے اس کو کسی مرد کی صورت میں، انسان کی صورت میں. تو اگر ہم اس کو انسانی صورت میں بھیج دیں تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ خلق ملک کر دے ہم ان پر ما یلبسون، جس شک اور اشتباہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں آتا ہے نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور اگر فرشتے انسانی شکل میں آتے تو پھر کہیں گے یہ تو انسان ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو وہی بشر، ہم تو ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو انسان ہے. تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بنا دے اس کو فرشتہ، البتہ بنا دے اس کو مرد، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور البتہ خلق ملک کر دے ان پر ما يلبسون، جس شک اور اشتباہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا بہت سارے رسولوں کا من قبل کا، آپ سے پہلے. انجام نتیجہ کیا نکلا؟ فحاق بالذین سخروا منہم، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مسخرہ کیا تھا، مذاق کیا تھا ان کفار میں سے. کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. اور اگر یقین نہیں آتا تو قل سیرو، کہہ دیجیے سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام بنا جھٹلانے والوں کا، کیسے انجام ہوا. آگے پھر توحید کا ذکر ہے. قل، آپ کہہ دیجیے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اگر یہ جواب نہ دے، قل، آپ کہہ دیجیے للہ، اللہ کے لیے. آپ خود جواب دے دیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا اپنے اوپر رحمت کو، ارحم الراحمین ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کام ایسے کرے. کتبہ، لکھ دیا اپنی ذات پر رحمت کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے تمہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انفسهم، اپنے آپ کو، فهم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ، اور اسی اللہ کے لیے ہے، ما سکن فی اللیل، وہ چیزیں جو سکون حاصل کرتی ہے رات میں، والنہار، اور دن میں. جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کے لیے، دن میں رات میں. وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے. کفار کا وفد آیا، مشرکین کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے اتنی پھوٹ پڑ گئی، اختلافات ہو گئے ہیں، یہ آپ نے پورا ماحول بگاڑ دیا آپ نے، تو اب ایسے کر لے اس مسئلے کو تو ختم کرنا ہے. کیا صورت ہے آپ کی، اس میں کیسے ختم کریں؟ کہنے لگے ایسے کر لیں گے، کچھ دن تک آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیے کرے، کچھ دن تک ہم کیا کریں گے، یہ سمجھوتا کر لیں، کچھ لو کچھ دو کے تحت ہم کام کریں گے. ہاں یہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. قل، آپ کہہ دیجیے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں بناؤں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولیا، کوئی کارساز، دوست اللہ کو چھوڑ کے. فاطر السماوات والارض، جو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں آسمانوں اور زمین کو. وہو یطعم، اور وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جاتا.
قل آپ کہہ دیجئے انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم یہ کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا تابعدار ماننے والا. مجھے تو یہ حکم ہے سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے تابعدار ہو جاؤں. ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز نہ بنو تم مشرکین میں سے. قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ جس شخص کو بچایا گیا اس عذاب سے. من یصرف جس شخص کو پھیرا گیا جس شخص کو بچایا گیا عنہ اس عذاب سے یومئذ اس دن فقد رحمہ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی. وذالک الفوز المبین اور یہی کھلی کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اے مخاطب جو بھی مخاطب ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے پہنچائے کوئی تکلیف آزمائش فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ پس نہیں ہے اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ تجھے پہنچائے کوئی خیر بلائی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. القاہر الغالب فوق عبادہ اپنے بندوں پر جو چاہے کر سکتے ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ لیکن وہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. الخبیر خبردار ہے. قل کہنے لگے یہ آپ کہتے ہیں ہم میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے 3 دلائل کا پورے قرآن کریم میں مختلف ہیں لیکن یہاں پر 3 دلائل کا ذکر کیا. سب سے بڑی میری نبوت کی دلیل اللہ نے میری نبوت کی گواہی دی ہے. نمبر 2 قرآن میری نبوت پر گواہ ہے قرآن کریم. نمبر 3 آپ اہل کتاب سے جا کے پوچھیں اور کہو انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے بتاؤ یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں. اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں. یہ 3 گواہوں کا ذکر کیا. قل آپ کہہ دیجیے ای شیء اکبر شہادتا کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے؟ اکبر زیادہ بڑی ہے شہادتا گواہی کے اعتبار سے. قل آپ کہہ دیجیے اللہ نمبر 1 اللہ شہید بینی و بینکم اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. نمبر 2 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور وحی کی گئی ہے مجھے قرآن کریم کی اس قرآن کی. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے. وَمَن بَلَغَ اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس کو یہ قرآن کریم پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کیا تم لتشہدون گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود ہے اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہے. قل اگر یہ لوگ گواہی دیتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا. قل آپ کہہ دیجئے انما پختہ بات ہے هو الہ واحد وہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا میں ان سے بیزار ہوں. نمبر 3 تیسری دلیل نبوت کی. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا نقصان میں. فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے. آگے شرک کا رجے. ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن افترا علی اللہ کذبا جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یعنی اللہ کی طرف شریک کی نسبت کر کے
اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قیامت کا ذکر، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے دنیا میں، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر نہیں ہوگی ان کی معذرت، ان کا فریب، فتنہ کے معنی معذرت، ثم لم تکن پھر نہیں ہوگی فتنتہم ان کی معذرت، مگر کیا کہیں گے، الا ان قالوا مگر یہ کہ کہیں گے، واللہ ربنا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین ہم تو شریک بنانے والے نہیں تھے، ہم نے تو شرک نہیں کیا، انکار کریں گے۔ انظر اللہ فرمائیں گے دیکھ، کیف کذبوا علی انفسہم کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفوس پر، اپنے آپ پر کیسے جھوٹ بولا، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گئے ان سے وہ جو ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ اور افترا باندھتے تھے، ان کے معبودان بھی آج غائب ہو گئے، سب غائب۔ ومنہم اور ان مشرکین میں کفار میں کچھ لوگ وہ ہے جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی باتوں کو بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں، کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، لیکن مسئلہ یہ ہے وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر اکنۃ کنان ان کی جمع ہے پردے، اکنہ پردے، کنان پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے لٹکا رکھے ہیں، ایفقہوہ یہ کہ سمجھے اس قرآن کریم کو، وفی آذانہم وقرن اور ان کے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، مطلب بظاہر قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں اور دل کے کان بند ہیں ان کے، بظاہر آنکھیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور ہر قسم کی نشانی بھی اگر یہ لوگ دیکھ لے ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں، کیا کہتے ہیں، یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانی کہانیاں، اساطیر اسطورۃ ان کی جمع ہے، اسطورہ کہتے ہیں پرانی کہانی، قصے، وہم ینہون عنہ اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کو قرآن کریم سے منع کرتے ہیں، ینہون منع کرتے ہیں، عنہ اس قرآن کریم کے سننے سے، وینأون عنہ خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور ہلاکت میں نہیں ڈالتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون شعور سمجھ نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى اور اگر آپ دیکھیں، فرمائے وہ منظر کیسے عجیب ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کا ذکر فرما رہے، فَلَوْ تَرَى اور اے مخاطب اگر آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ جب یہ سارے باطل کو، کفار کو، مشرکین کو کھڑا کیا جائے گا آگ کے سامنے، یہ جزا محذوف ہے، بڑا عجیب معاملہ ہوگا، لَتَرَى أَمْرًا عَظِيمًا لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا آپ بڑا عجیب معاملہ دیکھو گے، فَقَالُوا یہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، اے افسوس، اے کاش، نرد ہم لوٹائے جاتے یا ہم لوٹائے جائیں، لا مطلب جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے، نرد ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، لا نکذب بآیات ربنا کبھی ہم اپنی رب کی آیتوں کو پھر نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین اور ہم ہوں گے ایمان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گئی لہم ان کے سامنے، ما کانوا یخفون من قبل جس چیز کو یہ چھپاتے رہے اس سے پہلے،
ان چیزوں کو چھپاتے تھے، وہ سامنے آ گئی، سب شرک کیا، سب چیزوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر یہ لوگ واپس لوٹا دیے گئے دنیا کی طرف، ایک موقع ہم اور دے دیں ان کو، تو کیا ہوگا؟ لَعَادُوا، البتہ دوبارہ لوٹیں گے اس چیز کی طرف جس سے ان کو روکا ہوا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی خاصیت یہ ہے، اس میں آ کے آدمی بھول جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان مشرکین کفار نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی بس۔ مطلب یہ جو آخرت و آخرت کی باتیں سب جو ہے نا وہ ایسے دھوکہ ہے، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ ولو ترى، اور اے مخاطب اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ سارے لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن، قال، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ قیامت کا دن حق نہیں ہے؟ قالوا، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب جو تم کفر کرتے رہے، اس کی سزا ہے۔ آگے قیامت کا ذکر ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی ملاقات کو، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ قیامت آئے گی ان کے پاس بغتۃ، اچانک، بالکل اچانک، قالوا، کہیں گے، یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی تھی قیامت کے بارے میں، افسوس، یا حسرتنا، افسوس ہم پر، حسرت ہم پر، علی ما فر، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی قیامت کے متعلق، کتنا ہم نے غلط فیصلہ کیا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر، تو ان کے اعمال کی سزا ہے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار سنو، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے۔ لعب، کھیل، ولہو، اور تماشا، وللدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، زیادہ بہتر ہے، یا خیر، بہتر ہے، للذین یتقون، لیکن کن کو ملے گا؟ ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ابو جہل نے آپ سے ایک موقع پر کہا، یہ ہمیشہ مطلب ابو جہل پہلے مصداق، اب اس کا یہ مطلب نہیں، ہر دور میں اس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں، جیسے اچھے ذہن کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں مختلف خیالات کے دین کے مطابق، ایسے برے ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، اے محمد، بات یہ ہے آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ مسلم ہے، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، لیکن جس پروگرام کی بات آپ کرتے ہیں نا اس پروگرام سے ہمیں چھڑ ہے۔ لا نکذبک ولا نکذب الذی جئت بہ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ جس پروگرام کو آپ پیش کرتے اس پروگرام کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہے، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا آج کل اوباما کا بھی، میں BBC سن رہا تھا کل، وہ اس نے ترکی میں کیا، کہنے لگے مسلمان تو ہمارے بھائی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو اور اچھا تعلق ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ چھڑے نظام سے ہے، نظام سے چھڑے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ، بے شک شان یہ ہے، لیحزنک الذی، البتہ غمگین کرتے ہیں آپ کو، لیحزنک، آپ کو غم میں ڈالتے ہیں وہ لوگ،
الذین یقولون جو کہتے ہیں، فإنہم جو وہ کہہ رہے ہیں وہ باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہے کہ آپ کی بات، آپ کا پروگرام صحیح نہیں ہے. فإنہم لا یکذبونک، بے شک وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے. ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی گئی، رسول، بہت سارے رسولوں کے. آدمی پکا سب بنتا ہے نا، لیکن انبیاء نظریاتی طور پر اتنے پختہ کیوں ہوتا ہے؟ ساری دنیا ہل جائے، انبیاء میں ذرہ برابر اثر ان پر نہیں پڑتا. دیکھو یہ مخالفت بار 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 وہ ان کو ایسا کندن بنا دیتے ہیں. انسان کی مخالفت، ہم کہتے ہیں نا یار میں تو فلاں کو بلانے گیا اور وہ تو اس نے بات مانی ہی نہیں، وہ تو کھڑا ہو گیا مقابلے کے لیے، ہم ہمت ہار کے بیٹھ گئے. حالانکہ آدمی میں نظریاتی ذہنی پختگی تب آتی ہے کہ آدمی کی مخالفت ہو، کوئی غلط بات کرے، غلط کام کرے، آپ بار بار سمجھاتے رہے، بار بار کہتے رہے، اس کو الٹ کرتے جائیں اور مخالفت کرتے جائیں. کہ اس کو برداشت کرنے سے جو آدمی میں جو ایک پختگی آتی ہے نظریاتی، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تفسیروں کے تفسیریں پڑھ جائیں، لیکن جو کیوں کہتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں کسی صحیح لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے جو نظریاتی، اس لیے کہ وہاں عملاً تربیت ہوتی ہے، عملی تربیت. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، رسول، بہت سارے پیغمبروں کو، من قبلک، آپ سے پہلے. انہوں نے کیا کیا؟ فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس چیز پر جو ان کی تکذیب کی گئی تھی. وَأُوذُوا، اور ان انبیاء کو بڑی تکلیف دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس انبیاء کی خبریں، ان کے واقعات اور قصے آ چکے ہیں. ایک اور وفد آیا، وفد بھی چلتے تھے، ان کے مذاکرات مختلف. ایک وفد آیا، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اس میں اگر آپ ایسا کر لینا یہ صفا مروہ کو سونے کا بنا دیں. مادہ پرست آدمی کی سوچ تو وہی ہوتی ہے نا، دنیا کو سوچتا ہے کہ اگر آپ اس کو بنا لے، کیا کہتے ہیں، صفا مروہ کو سونے کا بنا دے، ہم مان لیں گے آپ کو. اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہ شاید یہ نشانی اللہ تعالیٰ پوری کر دے، شاید یہ مان جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر باری گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے ان کا اعراض. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، یہ کہ آپ تلاش کرے سرنگ زمین میں. یعنی اگر ہم تو ان کی نشانی پوری نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے کہ ہم کر چکے ہیں بہت مرتبہ. کب مانا انہوں نے؟ پھر ماننے والے نشانیاں نہیں مانگتے، ماننے والے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نشانیاں مانگتے ہیں کچے لوگ، نہ ماننے والے. تو فرمایا کہ اگر ان کا اعراض آپ پر شاق گزرتا ہے تو آپ ایسے کر لیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں لگا دے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، آپ جا کے ان کی نشانی لے آئے. ہم تو نہیں دیں گے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دیکھیں، یہ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا تعلق ہے. بھائی ہم تو نہیں دیں گے ان کو نشانی، آپ کر سکتے ہو، کر لیا ہے. یہ اصل تعلق یہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہے البتہ جمع کر دے ان کو ہدایت پر، سب کو ہدایت دے دے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس ہرگز نہ بنے آپ جاہلوں میں سے. یہ
محبت کے دیکھو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گہرا تعلق کا اندازہ ان الفاظ. آپ جاہلوں میں سے نہ بنے، یہ ہر نشانی مانگے گے آپ اٹھا کے نشانی دیں گے. انما یستجیب الذین یسمعون، پختہ بات ہے، انما پختہ بات ہے، یستجیب مانتے ہیں قبول کرتے ہیں وہ لوگ، الذین یسمعون جو سنتے ہیں. سننے سے مراد دل کا سننا، یہ سننا نہیں. ایک ہوتا ہے اس سننے کے ساتھ دل کا سننا ہوتا ہے، اور اس دیکھنے کے ساتھ دل کا دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کفار کو، مشرکین کو، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو دو چیزوں کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے. ان کو ایک بہرا کہا ہے اور ایک ان کو کیا کہتے ہیں، اندھا. بہرا اور اندھا کہا ہے. تو یہ کیوں؟ شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا اور اندھا کہا، یعنی دل کے اندھے اور دل کے بہرے. انما پختہ بات یستجیب قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، والموتى اور یہ مردے ہیں، والموتى اور جو مردے ہیں، یبعثهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وقالوا اور انہوں نے یہ بھی کہا مشرکین نے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی جو ہم مانگے وہ نشانی کیوں نہیں اتاری گئی ہمارے مزاج کے مطابق. قل آپ کہہ دیجیے ان مشرکین سے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ان ينزل آیتن، یہ کہ اتارے نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑ رہا ہو، بجناحیہ اپنے پروں کے ساتھ، الا امم مگر وہ سب مخلوق ہے، امثالکم تمہاری طرح. یہ جتنی چیزیں تمہیں نظر ہے سب اللہ کی مخلوق ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی کتاب میں کسی چیز میں. ما فرطنا، دیکھیں ما فرطنا، ہم نے کوتاہی نہیں کی، ہم نے کوئی کمی نہیں کی کتاب میں. کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، لوح محفوظ، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ایک مقام ہے لوح محفوظ، جہاں سارا ریکارڈ موجود ہے، ابتدائے آفرینت سے لے کر اختتام دنیا تک ایک ایک چیز کا پورا ریکارڈ وہاں موجود ہے. فرمایا ہم نے کوئی کمی نہیں کی اس میں، سب کچھ ہم نے کر دیا. یا پھر اگر قرآن کریم مراد ہو تو اصول کا جتنا علم ہے، تفصیلات نہیں، لیکن بنیاد ہم نے سب کچھ قرآن کریم میں دے دیا. تفصیل نہیں ہے، تفصیل پھر حدیث ہے. تو ہم نے کتاب میں ما فرطنا، ہم نے کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز میں، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف یہ جمع کیے جائیں گے. مطلب اگر ماننا چاہے تو کتاب میں ساری نشانیاں موجود ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سمن یہ بہرے ہیں، دل کے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے. قل آپ کہہ دیجیے، ارأیتکم، ارأیتکم کے معنی کیا تم نے دیکھا، ارأیتا دو الفاظ استعمال ہوتے، دیکھیں ارأیتا کیا تو نے دیکھا، ارأیتا کیا، ارأیتا تو نے دیکھا، ارأیتکم کیا تم لوگوں نے دیکھا، جمع. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا، ارأیتا تو نے دیکھا، تم نے دیکھا. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، اخبرنی مجھے بتلاؤ.
اخبرونی مجھے بتلاؤ تم سب. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قل آپ کہہ دیجیے ارائیتکم مجھے بتلائیں ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب نہیں ان اتاکم اگر اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے پاس ایک بات او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت غیر اللہ تدعونا کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم پکارو گے غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ تدعونا پکارو گے تم ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بل ایاہ تدعونا بلکہ اسی کو تم پکارو گے فیکشف ما تدعون الیہ پس وہ اللہ تعالی یکشف دور کرے گا فیکشف پس وہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا اس چیز کو ما تدعون الیہ جس کی طرف تم نے اللہ کو بلایا ہے انشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے وتنسونا اور بھلا دو گے تم ما تشرکون جن کو تم شریک بناتے تھے. مشرکین کو بلا دو گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ارسلنا ہم نے رسول بھیجے اِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بِالْبَأْسَاءِ سختی میں وَالضَّرَّاءِ تکلیف میں. بأسا کے معنی معاشی تنگدستی میں ذرہ کے معنی جسمانی تکلیف میں بأسا ذرہ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کرے گڑ گڑائے یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ استعمال کیا تاکہ کسی طریقے سے یہ مان لے. لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کرے فلولا پس کیوں نہ ہوا فلولا پس کیوں ایسا نہیں ہوا اذ جاءہم بأسنا جب آئی ان کے پاس ہماری گرفت پکڑ گرفت تضرعوا وہ عاجزی کر لیتے لیکن ولکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یکسبون ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے. شیطان نے ان کے اعمال کو اور کیا کیا مزین کر کے دکھایا. فلما نسو پس جس وقت انہوں نے بھلا دی نسو جس وقت انہوں نے بھلا دی وہ چیز ما ذکروا بہ جو نصیحت کے طور پر دی گئی تھی ان کو تعلیمات وغیرہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے کھول دیے ان پر نعمتوں کے دروازے. وہ بارشیں ہو رہی ہے پیداوار ہے اور یہ نعمتیں ہیں یہ ہم نے کر دیے. جب انہوں نے تکذیب کی ہم نے یہ کر دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ جب بڑے خوش ہونے لگے اس چیز پر جو ان کو دی گئی تھی یہ تو نعمتیں ہیں. اخذناہم بغتۃ اچانک ہم نے ان کو پکڑا. یہ اور زیادہ حسرت کی موت ہوتی ہے. ایک آدمی تکلیف میں ہو کہتے یار دعا کرو مر گیا یار بڑی تکلیف میں. ایک آدمی کے پاس ہر طرف نعمتیں ہوں بارشیں ہو رہی ہے پیداوار ہے نعمتیں ہیں سب بڑے بڑے گھر بنے ہوئے اور ایسے وقت میں آدمی پر موت آ جائے نا بیچارہ حسرتوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہ کہتے یہ نعمتیں اور یہ دنیا تو مجھ سے چھن گئی آج ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے دروازے کھولے جب وہ اترانے لگے فرحوا اترانے لگے خوش ہو گئے بما اوتوا اس چیز پر جو ان کو دی گئی تھی. اخذناہم بغتۃ اچانک ہم نے ان کو پکڑا فاذا ہم مبلسون پس وہ اچانک نا امید ہونے لگے نا امید ہو گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی ظالم قوم کی جڑ. قطع کاٹی گئی جڑ دابر جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مخلوقات کے پالنے والے ہیں. آگے شرک آ رہے. قل کہہ دیجئے ارائیتم مجھے بتلاؤ ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری
لے لے تم سے، اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ چھین لے تم سے، سمعکم، تمہارے سننے کی طاقت، وابصارکم، اور تمہاری بینائی دیکھنے کی قوت، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود، یاتیکم بہ، جو یہ چیزیں تمہیں دے دے، انظر دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، ثم ہم یصدفون، پھر کیسے وہ اعراض کرتے ہیں، ہم کتنا بار بار سمجھاتے ہیں ان کا وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجیے، ارائیتکم، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن، یا بالکل کھلے طور پر سامنے سے، هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر ظالم قوم، ہلاک نہیں کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم تو نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، ڈرانے کے لیے، فمن آمن، پس جو شخص ایمان لایا، واصلح، اور اپنی حالت ٹھیک کر لی، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، یمسهم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، کیوں؟ بما کانوا یفسقون، بسبب جو وہ نافرمانی کرتے رہے۔ قل آپ کہہ دیجیے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ آپ کہہ دیجیے، لا اقول لکم، میں نہیں، کہ میں نے کب کہا ہے تمہیں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کیا ہوں؟ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، بس اللہ کا نبی ہوں۔ قل آپ کہہ دیجیے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینا؟ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا سے، جیسے ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بینا ہے اور ایک اندھا ہے، برابر نہیں، اسی طریقے سے یہاں پر اندھے بینے سے مراد ایک آدمی حق پر ہے اور ایک آدمی گمراہی میں ہے، جو گمراہی میں ہے وہ اندھا ہے، جو حق پر ہے وہ بینا ہے، مراد یہ ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ آپ کے بھائی میں سے کون مراد ہے؟ بڑے بھائی، آپ کے بڑے بھائی کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، تو ہم نے پہلے بتایا بھی تھا۔ دیکھیں، یہ تو یہاں بھی آئے گا اور جگہوں میں بھی آئے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، سورہ اعراف کے اندر آپ پڑھیں گے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں تو بہت ساری بلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لے گا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچی، اس لیے کہ مجھے تکلیف پہنچی تو پہلے سے میں بچ جاتا اس سے۔ ان انا الا بشیر و نذیر لقوم، میں تو بشیر اور نذیر ہوں بس۔ تو یہ تو صریح آتے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی جو، میں آپ کو ایک شعر، یہ آپ ان سے پوچھے بھائی، آپ ان سے پوچھے، قرآن میں تحریف تو نہیں کرنا چاہیے نا، بس وہ کیا کرتا، ہاں، لیکن یہ بس بناتے ہیں اپنی طرف سے، یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے دونوں پوچھیں، میں تو صحیح آیت کا دو ٹوک ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان سے۔ وہ تو شابیات میں سے یہ دیکھیں، ایک شعر آپ کو سنا دو، کہتے دل میلا، آنکھیں میلی، ایمان میلا، دل میلا،
آنکھیں ملی، ایمان ملا، جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا. یہ شعر ہے. کون دیتا ہے مجھے، کس نے دیا، جو دیا تو نے دیا احمد رضا. بس یہ تو پھر آدمی جب حد سے آگے بڑھ جاتے پھر تو غلو شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ سیدھی یہ مسئلہ آپ الفاظ کو خود دیکھیں، اس میں آپ کیا کریں گے. قل، دیکھیں، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. قل، آپ کہہ دیجیے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور اور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو. وانذر به، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے. وانذر، آپ ڈرائیے، به، اس قرآن کے ذریعے سے، ان لوگوں کو، الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. ان کو ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلے سے ڈریں گے، وہ تو پہلے سے سمجھ رہے نا، تو ان کو ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے بس. اب جن میں احساس فکر نہیں، آپ کیا ڈرائیں گے ان کو؟ لیس لہم، وانذر، ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، نہ کوئی دوست، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے. ولا تطرد الذین یدعون ربہم، یہ دیکھیں اب کفار کا ایک وفد آیا آپ کے پاس، مشرکین کا، کہنے لگے آپ کی بات ہم مانتے ہیں بالکل، آپ کا موقف سننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، سب کچھ، لیکن ایک کام کر لو، یہ جو آپ کی مجلس میں غریب بیٹھتے ہیں نا، ان کو ہمارے ساتھ میں بٹھائیں، ہمیں الگ بٹھائیں، ان کو الگ بٹھائیں. یہ ایک سوچ ہے جو چلتی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، بس مادہ پرست سوچ. یہ ہر زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے اسی بنیاد پر نکالا گیا، حالانکہ اسلامی دور تھا، گورنر انسان. وہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک لفظ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جس آدمی میں دنیا کی محبت گھس جاتی ہے، غلط گھس جاتی ہے نا، وہ اس کا دماغ الٹا سوچتا ہے. ایک بات ہے بڑی عجیب سی ہے لیکن حقیقت ہے. مولانا محمد حفیظ جالندری صاحب کی بات ہے، یا محمد علی جالندری صاحب کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اہل دنیا ہے نا، ان کو دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے. کہتے ہیں اگر یہ سونے کے ہو جائے نا، ان کے چوتڑ پیتل کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے، خاصیت نہیں جاتی. دنیا کی محبت جب غلط گھس جائے اندر نا، تو وہ انسان بڑا مرغوب، اس کو انسان بھی ہلکا نظر آتا ہے، اس کو باقی چیزیں بھی، وہ پھر اس کی ایک عجیب سی، اس میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے، نوح علیہ السلام کو اس لیے کہ تم تو غریب ہو، ہود علیہ السلام کو قوم نے، سب انبیاء کے قصوں کو دیکھیں آپ کو قدر مشترک جو ایک چیز ملے گی. تمام انبیاء کے جتنے بھی انبیاء تھے نا، وہ شروع میں اللہ داؤد علیہ السلام کو کیا ملی؟ بادشاہت ملی، شروع میں نہیں تھی، بعد میں ملی. ورنہ اکثر انبیاء کو دیکھ، سب قوم میں اخلاق کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے نمبر 1 ہوتا ہے سب سے پہلے، لیکن مال کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. یہ بات ان کو بڑی بری لگتی ہے.
تو یہ ہمیشہ اسی کو بنیاد بنا. کہنے لگے اگر آپ غریبوں کو مجلس سے اٹھا لینا پھر ہم بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یا امام بخاری کو بخارا کے گورنر نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر پہ آ کے پڑھا. اس نے کہا میں تو گھروں میں پڑھانے نہیں جاتا. اس زمانے میں حدیث کا دور تھا, لوگ اپنے بیٹوں کو حدیث بہت پڑھاتے تھے, بڑا بڑا عالم بنا دیتے. یہ ٹیوشن آج کل جو پڑھاتے ہیں یہ سلسلہ نہیں, تو بڑی اس وقت تعلیم ہی دین کی تعلیم تھی, یہ انگریزی تعلیم تو تھی نہیں اس وقت. تو آپ گھر پہ پڑھائیں. اس نے کہا گھروں میں نہیں جاتا, یہاں میرا درس لگتا ہے, یہاں بھیج دیا کر. کہنے لگے ٹھیک ہے میں بھیجوں گا, الگ ٹائم دے ان کو الگ بیٹھا دوسرے, ان کو الگ بھی نہیں بیٹھوں گا. یہ سب بچے بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے, یا جو بھی مسلمان سب بیٹھتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ سب پڑھتے تھے نا, تو ان کی کہنے لگے نہیں ان کے ساتھ. اگر کسی بات پر اختلاف ہو گیا ان کو نکال لیے, بخارا سے نکال لیے. تو انہوں نے یہ بات کی الگ. ولا تطرد الذین, اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے غور سے دیکھیں. ولا تطرد, اور نہ دھکیلے آپ, ولا تدرد نہ ہٹائیں آپ ان لوگوں کو الذین یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ پہلے پیر والعشی پچھلے پیر, صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ان کو آپ نہ ہٹائیں. ما علیک من حسابہم من شیء, نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز آپ کو. وما من حسابک علیہم من شیء, اور نہ نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز. سمجھ رہے نو نہ اچھا ما علیہ کا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من حسابہم ان غریبوں کے حساب میں سے کوئی چیز, اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ اپنا عمل کرتے ہیں, وہ سب کچھ اپنا کرتے ہیں, آپ اپنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو مجلس سے نہ ہٹائیں. جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنا کرتے ہیں, وہ ان کو اپنا جواب دینا ہے, آپ کو اپنا جواب دینا ہے. بھائی سب آگے نا اس کے اندر کچھ مطلب کچھ جو کچھ ایک کوئی حساب نہیں ہے, ان کا اپنا عمل ہے, آپ کا اپنا عمل ہے. فتطردہم, بس اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا اپنی مجلس سے, فتکون من الظالمین, الفاظ دیکھیں آپ کیا ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی تنبیہ دیکھیں پہلے سے ویسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا یہ ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے زندہ رکھے تو مسکینوں کے ساتھ, موت دے تو مسکینوں کے ساتھ, اور میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ. دعا ہم لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں فتطردہم فتکون من الظالمین. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طریقے سے ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے سے. کیسے آزمائش میں, بعض کو امیر بنائے بعض کو غریب بنائے. تو آزمائش تاکہ امیر یہ غریب صبر کرتا ہے یا نہیں, اور امیر میں کچھ انسانیت ہے یا نہیں, اس کو ہم آزمائیں. لِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, کیا یہ لوگ ہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے سے, تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ, کیا یہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر اللہ نے احسان کیا ہے, مِنْ بَيْنِنَا, ہمارے درمیان سے. مطلب یہ ہے نا کہ جیسے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر وہ کیا دین سے, تو وہ کیا کہتے تھے کفار, ان کو کیا سرخاب کی, ان کو کیوں منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو مثال کے طور پر تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ, کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا, بینہم, یہ دین کی بات ہو رہی ہے. غریبوں نے دین قبول کیا, امیروں نے قبول نہیں کیا, سمجھ رہے. تو کیوں فرمایا تاکہ وہ کا انجام کیا نتیجہ نکلے, وہ کہے کہ ان کو کن میں کیا خوبی ہے کہ انہوں نے دین قبول کیا, ہم نے قبول نہیں کیا.
الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا. اس کو کل پڑھ لیں گے، یہ ہے نا ولا تبر، اس سے کل دوبارہ پڑھ لیں گے، ٹائم ہو گیا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.